اور انہوں نے اپنے عہدے سے بھی بعد میں پھر ایز اے پارٹی پالیسی پھر وہ سب لوگ چلے گئے تھے، لیکن ان کے پہلے کمنٹ ہی یہ تھے کہ یہ اس ملک میں کی فائنینشیل پوزیشن بہت خراب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس دھچکے کو بھی دیکھا. اس کے بعد مختلف جتنے بھی پرابلمس تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی بڑا ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس پہ یہی کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے. لیکن میں یہ دوبارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ 5 سال پورے کریں گے، اور عوام کی طاقت سے آئے ہیں، عوام کے ووٹوں کے ساتھ آئے ہیں، عوام کی مرضی کے ساتھ آئے ہیں، کسی بیک ڈور سے نہیں آئے جو پہلے ماضی میں جس طرح پارٹیز آتی تھی، کسی اور طریقے سے نہیں آئے، عوام کے پیورلی ووٹوں سے آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 5 سال پورے کرنے کا حق بھی ہے. اوکے، ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس لیے تبدیلی کے آثار کم ہیں کیونکہ اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس وقت جو انرجی کا کرائسس ہے، اس وقت جو انفلیشن ہے، تو کون یہ سارا بار اپنے سر پہ اٹھائے گا؟ اس وقت تو کوئی تیار ہی نہیں ہوگا. خیر نو ڈاؤٹ کہ جو چیزیں ورثے میں ملی اور پھر جو ایکسکیوز می 3 سال ہو گئے، اب تو آپ اس بیچارے کی جان چھوڑ دیں. آپ لوگ ہر چیز کو پچھلی گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں، ہر چیز. اس جملے سے مجھے بھی تھوڑی بہت کوفت ہوتی تھی، لیکن جب میں پھر اب سسٹم میں آئے ہیں اور گورنمنٹ میں آئے ہیں اور سب چیزوں کو کلوز ہی دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. میں اگر آپ بولوں 10 منٹ میں اس کمرے کو آپ کو صاف کرنا ہے تو جس میں تھوڑا بہت گند ہوگا آپ 10 منٹ میں صاف کر لیں گی. لیکن اگر اس کو میں اتنا میس کر دوں اس کمرے کو، پھر اب میں آپ کو بولوں کہ 10 منٹ میں صاف کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 دن بھی لگ جائیں اس کو صاف کرنے میں بھی. تو جتنے پرابلمس تھے، جتنے لوپ ہولز تھے، اور جتنا اس ملک کے ساتھ جو حالت بگاڑی گئی، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. آج ہماری اکانومی کی اگر بدحالی کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا میجر فیکٹر ہے انرجی کرائسس، دوسرا لا اینڈ آرڈر پورے ملک کا. انرجی کرائسس میں پھر آپ لا اینڈ آرڈر کیا وہ تو خراب کر کے گئے ہیں کیا؟ بالکل. آپ دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں کلیشنکوف کا تحفہ دیا گیا اس ملک کو. مشرف کے دور میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پلیز کمپلیٹ کر دیں. ضیاء الحق کے دور میں کلیشنکوف کا تحفہ دیا گیا، مشرف کے دور میں خودکش بمبار دیے گئے ہمیں. یہ ہمیں مہربانیاں ملی جن کو آج تک ہم سنبھالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس کے بعد میں اس چیز کو ضرور تذکرہ کروں گا کہ جو اکانومی کی حالت چھوڑی گئی، مطلب باتیں بہت بڑی کی گئیں اور پیچھے خزانہ خالی تھا. سوانح خواب بہت بتائے گئے لیکن اندر پورا کھوکھلا تھا سلسلہ. جب جو ہمیں جس صورتحال میں ملک ملا ہے اس کو پھر ہم لوگ ٹھیک کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. اب یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوتا. اور آپ کی بات بھی میں اس کو تھوڑا بہت متفق کرتا ہوں کہ 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن 3 سال اب بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیٹ می سے دس شرجیل کہ یہ جو آپ نے سوسائڈ بامبرز کی بات کی ہے، اٹس ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان. یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. افغانستان میں بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد عراق میں ہو رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ یہ کہنا کہ یہ پرویز مشرف لے کر آ گیا تو یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے دور میں چیزیں اب آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے کہ ضیاء الحق کے دور میں سے کلیشنکوف جو ملنا شروع ہوئی. ضیاء الحق کے بعد کتنی حکومتیں آئی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں جو بھارتی سابق وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی، ان کو راجیو گاندھی جس حالات میں جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی ایک خودکش حملے میں ہی مارے گئے نا. اب یہ سمجھنا کہ یہ کسی ایک دور کی پیداوار تھی تو اس لیے ہو گیا. اس ایکسٹریمزم کی ہوا جو ہے وہ ہمیشہ آمرانہ دوروں میں ہی دی گئی. A common man is not concerned whether it's آمریت اور جمہوریت، اس کو چاہیے روٹی کپڑا مکان. یہ آپ کا سلوگن بھی ہے. ہمارا سلوگن ہے روٹی کپڑا مکان، اور اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میں ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام پاکستان، لیکن کوئی الادین کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں آج اس کو رب کروں چراغ کو اور کسی کے پاس وہ چیز پہنچ جائے. اس کے لیے ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی پہلے سب سے زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے ہم پوزیشن میں تب آئیں گے جب ہم اپنی انرجی کو پرووائڈ کرنے کے لوگوں کو پوزیشن میں آئیں گے. جب فیکٹریز لگیں گی، ہر دوسرے دن کہتے ہیں اس سال ختم، اس سال ختم، اس سال. میں آپ کو پھر وہی بات کروں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے لاسٹ جب ان کی گورنمنٹ تھی تب تھر کول کا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، جس کو اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے پھر اس کو ڈسکنٹینیو کیا. اس کے بعد کسی نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. پریویس گورنمنٹ میں 1 میگا واٹ بجلی کہیں کسی نے پیدا نہیں کی، وہ بھی ہماری غلطی تھی. اب گورنمنٹ جو ہے وہ تھر کول پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 3 سال میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنی بجلی کو پیدا بھی کریں، اور انشاءاللہ اس کے آگے آئندہ 2-4 سالوں میں ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. اور الحمدللہ اتنے ذخائر ہیں کیونکہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کہ ہم 200 سال تک اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جب بجلی سستی ہوگی، جب بجلی مہیا ہوگی تو انڈسٹریز بھی لگیں گی، تب یہ سارے مسائل بھی حل ہوں گے. جب تک انڈسٹری ہم نہیں لگا سکتے ہم گورنمنٹ پہ کتنا ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. ہر پاکستان کے فرد کو گورنمنٹ جابس پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی پاورٹی کے لیے جتنے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ
واقعی پرابلمز ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ انکم سپورٹ فارمز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. آپ کے میرے لیے 1000 روپے کی شاید وہ ویلیو نہ ہو, لیکن اس غریب عورت کے لیے بہت بڑی ویلیو. اور وہ فارمز جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں دی جا رہے. میری آنریبل بہن بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی وہ فارم بانٹ رہی ہیں, ہم بھی وہ فارم بانٹ رہے ہیں. اور ان کو پوچھیں کہ جب کسی کو آپ وہ فارم دیتے ہیں تو لوگوں کی وہ اس وقت فیلنگ کیا ہوتی ہے. جس عورت نے کبھی زندگی میں 1000 روپے کا نوٹ نہیں دیکھا, جب اس کو ہر مہینے 1000 روپے کا نوٹ مل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ 777 جو ہے وہ لیڈیز کو جو ہے وہ 300,000 جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں کہ جس میں قرآن دادی کے تھرو جس میں وہ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکتی ہیں. ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے, سب چیزیں اس کارڈ کے تھرو مل رہی ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. سیلریز ہم نے بڑھائی ہیں آ کر, اس سے پہلے گورنمنٹ میں نہیں تھی وہ. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سیلریز کو بڑھانے کے لیے وہ بھی اقدامات لیے ہیں. لیبر کو جو گورنمنٹ کی ان انڈسٹریز میں کام کری ان کو ہم نے شیئر ہولڈر بنایا ہے. اچھا, تو یہ دیکھیں یہ جو کام ہے نا آپ کے, اس کا مطلب یہ کہ پروپیگنڈا آپ کا کمزور ہے اور جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے آپ لوگوں کے وہ اسٹرانگ ہے. جب اچھی بات اگر عوام کو نہیں بتائی جائے گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایک عام آدمی سے ملتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی کھانے کو نہیں ہے, مہنگائی بہت ہے, بجلی نہیں ہے. اب یہ جو آپ سب باتیں کر رہے ہیں کہ 1000 روپے ملتا ہے, بجلی کا بل کتنا آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ کا مثال دیں گی جہاں پہ 1000 روپے بجلی کا بل نہیں پیدا ہو سکتا یا پورا نہیں ہو سکتا, میں آپ کو ایسی جگہوں کا مثال دوں گا جہاں پہ بجلی ہے ہی نہیں آج تک. اور ایسے میں آپ کو لاکھوں لوگ دکھا سکتا ہوں صرف اپنی کانسٹیٹوئنسی میں. لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس بجلی جنہوں نے آج تک نہیں دیکھی, ان کا تو بجلی کا بل بھی نہیں آتا. لیکن مطلب جن لوگوں کے لیے ضرورت ہے, آج بھی لوگ دیکھیں کہ 6000 روپے پہ بھی نوکری کر رہے ہیں نا. فیکٹریز میں ملازمین کو 6000 روپے ڈیلی ویجز پہ 100-200 روپے مل رہے ہیں, اس سے 6000 روپے لوگوں کو سیلری مل رہی ہے. لوگ گزارا کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں, غربت ہے, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ سیریسلی ایفرٹ لے رہی ہے. ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے پروپیگنڈا کی بات کی کہ ہمارے نیگیٹو پروپیگنڈا, ظاہر ہے ہم اچھی چیز کوئی بھی اگر بولتے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ نہیں ہوتی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آج کل وہ اینکر جو 12 لاکھ اور 18 لاکھ روپے جو ہے وہ سیلری لے رہے ہیں, تو وہ لے ہی اس لیے رہے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ بکے. تو اس کے لیے ان کو صرف حکومت پہ تنقید کرنی ہے, اور بلا وجہ تنقید بھی موسٹلی ہوتی ہے. میں سب اینکر کو سوری اس میں شامل نہیں کر رہا. ہاں, تو یہ اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بتائیں, آپ ہیر سو ہو بفور وی وائنڈ اپ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا متحدہ قومی موومنٹ نے کیا سوچا ہے, کس طرح چلے گی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ بالکل ہم یہ اس یقین امید کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی اپنے 5 سال پورے کرے, اور ہم لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی ہمیشہ رکھیں بات کہ جس کے لیے ہم جمع ہیں, چل رہے ہیں, عوام کے ایشوز ہیں ان کو حل کریں. شرجیل بھائی نے بہت اچھی چیزیں کی, یقیناً یہ گورنمنٹ چیزیں کر رہی ہے, لیکن اگر آپ ان کا فالو اپ لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیچ میں انٹرپ ہو گئی, رک گئی ہیں. بہت اچھے گورنمنٹ ڈیسیجن کر رہی ہے, پالیسیز بنائی ہیں, لیکن وہی بات کہ اگر آپ ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتے, ان کا فالو اپ نہیں لیتے, تو وہ چیزیں بہت ساری چیزیں وہیں بیچ میں رک جاتی ہیں یا گیپ ہو جاتا. سپورٹ پروگرام کی بات کی, بہت بہترین, یقین کرے بہت بہترین پروگرام اور ویوز ہے, لیکن اب آپ اگر جگہ پوچھیں تو بہت ساری خواتین کمپلین کر رہی ہیں. اس طرح تھرکول کی بات کی, بہت اچھے پروگرام, نو ڈاؤٹ کہ پیپلز پارٹی کی پالیسیز بنا رہی ہے اچھی, لیکن جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ان کو فالو اپ نہیں لیتے رہیں گے, عوام تک وہ چیزیں دیکھیں. ٹائم کتنا ٹائم چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے, شرجیل دیکھو ٹائمنگ کی بات نہیں کرے, 3 سال ہو گئے یہ ٹائمنگ, اور 3 سال میں آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تمام پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں, پروونس میں آپ کے ساتھ ہیں, مطلب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کوئی بھی مین ڈیسیشن لیں عوام کے لیے, آپ کو سپورٹ کی جاتی, کہیں پہ عوام کے ایشوز کے لیے کوئی اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے جس حوالے سے حکومت ساتھ ہیں کہ عوام کے ایشوز کے لیے, عوام کے مسائل سے لو, کہیں پہ بھی ہم محسوس کریں گے کہ بھائی نہیں چل رہے, تو جو اسٹینڈ کل لیا تھا وہ کل آنے والا کل بھی لے سکتے ہیں. بالکل پھر لے سکتے ہیں, پھر آپ کو منا لیں گے. لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ عوام کے مسائل کے لیے, عوام کے مسائل حل ہوتے رہیں گے, اپریشیٹ کرتے رہیں گے, سپورٹ کرتے رہیں گے, لیکن جہاں پہ محسوس کیا کہ یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے تو بالکل اسٹینڈ کے کھڑے ہوں گے. چلیں آپ تیار ہیں اگلے اس کے لیے. ناظرین, ہماری بہت اچھی ڈسکشن رہی, اور جو ہمارا موضوع تھا مفاہمت کی سیاست, ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی یہی ہے, اور ہمارے مہمانوں نے یہی کہا کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, ان کو ٹائم دینا چاہیے کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے, اور چونکہ ایک عوامی حکومت ہے تو عوام کو توقعات بہت زیادہ ہیں, اور جہاں تک سیاسی جوڑ توڑ کا تعلق ہے تو
وہ جس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی اس لحاظ سے چلے گا. میری محترمہ ہیر سوہو صاحبہ نے فرمایا کہ ہم واپس آئے ہیں ملک و قوم کے مفاد میں, اور اگر دوبارہ سے اگر انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی جا رہی ہے جو نیشن کے اگینسٹ ہے یا عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہے, تو دوبارہ وہ کسی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور شرجیل میمن صاحب نے یہ کہا کہ ان کی پارٹی کے کو چیئر پرسن کا ویژن یہ ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو اور خواہ وہ کیسی ہی اپوزیشن میں ہو یا ان کے ساتھ ہو, ان کے الائی ہو, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اس فضا کو میں ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا ہی کہوں گی کہ جہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کا مخالف اور دشمن نظر آتا ہے, اس میں اگر سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما آپس میں ہم آہنگی اور ہارمنی پیدا کریں اور دوستی بھائی چارے کی فضا پیدا کریں, تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ سیاست کو ایک بہت اچھی چیز سمجھیں گے اور اسے دور نہیں بھاگیں گے. تھینک یو ویری مچ شرجیل میمن صاحب اور ہیر سوہو صاحبہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ڈاکٹر ہما امیر کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی جائزہ کے نیکسٹ پروگرام میں. ٹل دین اللہ حافظ.